السلام علیکم، ایک ایسی نیوز میں خوش آمدید۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد ہر طرف سندھ کی تقسیم، مطلب سندھ میں مزید 2 اور صوبے بنانے کی تیاریوں کا بحث چھڑا ہوا ہے۔ نہ صرف نجی محفلوں میں بلکہ اب الیکٹرانک میڈیا میں بھی یہ بحث مباحثے کے پروگرام کیے جا رہے ہیں، ٹاک شوز کیے جا رہے ہیں اور مختلف سیاستدانوں کو لائن اپ کیا جا رہا ہے کہ سندھ میں کیا نئے صوبے بننے جا رہے ہیں یا سندھ کو انتظامی طور پر ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے یا انتظامی یونٹس بنائے جا رہے ہیں۔ مختلف سیاسی لوگوں کو، حزب اختلاف کے لوگوں کو بھی اور حکومت کے لوگوں کو بھی لائن اپ کر کے ان کا موقف جاننے کے لیے ان کو لائن اپ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات ویسے مردہ گھوڑے کو اکھاڑنے کے برابر ہے، کیونکہ یہ بحث جو ہے ویسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ہر طرف یہی موضوع ہے۔ اور صوبوں میں بھی شاید ہو، لیکن اور صوبوں کی شاید تقسیم کے حوالے سے اتنا فرق نہ پڑے جتنا کہ سندھ میں تقسیم کے حوالے سے سندھ کو فرق پڑے گا، اور سندھ کے لوگوں کو جو اثر ہوگا وہ کسی بھی صورت سندھ کے لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی ایسی جدوجہد کو منظور کریں گے سندھ کے لوگ جس میں سندھ کا نقصان ہو۔ بات کر رہے تھے ہم اب الیکٹرانک میڈیا، مطلب جو ہمارے چینل ہیں، ٹی وی چینلز، ان چینلز پر بھی بحث مباحثہ کیا جا رہا ہے۔ آج میں انفارمیشن منسٹر محترم شرجیل انعام میمن کی بات ٹی وی پہ سن رہا تھا، ایک نجی ٹی وی چینل پر۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سندھ میں مزید صوبے بنانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کا کام ہو اور ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے کبھی سندھ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے یا سندھ میں مزید صوبے بنائے جائیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف ایم کیو ایم کی پروپیگنڈا ہے۔ شرجیل انعام میمن کے مطابق یہ ایم کیو ایم صرف اور صرف اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے یا خود کو لوگوں کے طرف مائل کرنے کے لیے ایم کیو ایم اس طرح کے جو واویلا ہے وہ کرتی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے ایم کیو ایم بالکل ختم ہو چکی ہے، اور ایم کیو ایم لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسے مردہ گھوڑے کو اکھاڑنے کی برابر جو ایشوز ہیں ان پر سیاست کرتی ہے۔ حالانکہ ایم کیو ایم کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا۔ جبکہ پیپلز پارٹی نے 27ویں آئینی ترمیم کی جو منظوری کے لیے آگے بڑھ کر بلاول بھٹو زرداری نے جو حصہ لیا، بلکہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پیپلز پارٹی کا اہم کردار ہے، اہم رول ہے۔ اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ میں نے یہ ڈرافٹ تو نہیں پڑھا، لیکن عام یہ باتیں چل رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو سندھ میں نئے صوبے بنانے کا ایشو اس وقت چل رہا ہے یا زیر بحث ہے، وہ جو ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ہوا ہے، کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم میں کچھ ایسی ترامیم ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سندھ کو 3 حصوں میں یا تو تقسیم کیا جائے گا، سندھ 1 بنایا جائے گا، یا مہران بنایا جائے گا، یا کراچی صوبہ بنایا جائے گا، مطلب 3 صوبے بنائے جائیں گے۔ اگرچہ صوبے بنانے میں کوئی رکاوٹ ہے تو پھر انتظامی طور پر صوبے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، مطلب 3 یونٹس بنائے جائیں گے۔ سندھ کے جو آبی ماہر ہیں نصیر میمن اور تجزیہ کار بھی ہیں، وہ بھی بتا رہے تھے کہ سندھ کو یہ پیپلز پارٹی والے بہت ہی شاطر مائنڈ ہیں، اور کسی نہ کسی طرح یہ استادی کر کے سندھ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور پھر بتائیں گے کہ نہیں، یہ ایسے کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، یہ صرف انتظامی طور پر معاملات ہے۔ اور ویسے بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مطلب یہ نصیر میمن صاحب کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ایسے پھر تاثر دے گی کہ کچھ نہیں ہوگا، ہماری حکومت ہے اور آئندہ بھی ہماری ہی حکومت آئے گی، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگرچہ مزید سندھ میں انتظامی یونٹس بنائے جائیں گے۔ لیکن نصیر میمن کے مطابق یہ بہت ہی بھیانک معاملہ ہے اور ہارٹ ایشو ہے، اس پر سیاست نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ یہ سندھ کے کسی بھی صورت میں مفاد میں نہیں ہے سندھ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا، یا سندھ میں مزید
اور کوئی یونٹس بنانا انتظامی طور پر، یہ کبھی کوئی بھی ایک بھی سندھ میں رہنے والا محب سندھی ہوگا، جو محب سندھ ہوگا، وہ کسی بھی صورت یہ اس ایشو کو یا اس معاملے کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، کبھی منظور نہیں کرے گا۔ جس طرح 27ویں آئینی ترمیم پیپلز پارٹی نے تو منظور کروا لی ہے، وہ ایسے بھی عام تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی نے مجبور ہو کر 27ویں آئینی ترمیم کا ایشو جو تھا وہ اپنے سر لے لیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کرپشن میں اتنی انوالو ہو چکی ہے، اتنی ان کے فائلز بن چکے ہیں کہ اب ان فائلوں کو نکالنا یا ان فائلوں کو درست کرنا پیپلز پارٹی کے بھی بس کی بات نہیں رہی ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی مجبور ہے طاقتوروں کے آگے کہ ان کا کچھ بھی جو کہنا ہے پیپلز پارٹی ماننے کو تیار ہو جاتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو کرپشن ہے وہ سندھ کو تباہ کرنے کے برابر ہے۔ سندھ کو تباہ کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ 15-16 سالوں میں۔ پیپلز پارٹی نے جو حکومت کی ہے، اس لیے پیپلز پارٹی اب مجبور ہے 27ویں آئینی ترمیم کروانا یا بلال بھٹو زرداری کو کردار ادا کرنا 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے، وہ ان کی مجبوری ہے۔ اور بلکہ سندھ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا کوئی بھی پیار نہیں ہے، نہ ہی سندھ ان کے لیے پیپلز پارٹی کو عزیز ہے، بلکہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کو پیسہ عزیز ہے، اقتدار عزیز ہے۔ وہ اقتدار کو طول دینے کے لیے، اقتدار میں رہنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 28ویں آئینی ترمیم بھی ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد کا تب بتایا جا رہا ہے کہ 29-30 بھی ہونے جا رہی ہے۔ خدا نخواستہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو اور ہماری سندھ کو۔ اس لیے سندھ کا عوام سندھ میں کسی بھی صورت انتظامی نہ یونٹس کو قبول کرے گا اور نہ ہی صوبوں کو، سندھ میں مزید صوبوں کو قبول کرے گا۔ اس لیے سیاستدانوں کو، بالخصوص پیپلز پارٹی کو، اس ایشو پر سنجیدہ لینا چاہیے، اور یہ چھوٹا ایشو نہیں ہے، سندھ کی بقا کا ایشو ہے، سندھ کو توڑنے کا ایشو ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی سے تو ویسے کوئی بھی امید کی جا سکتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ ان کا ووٹ سندھ میں ہے، اور سندھ کے ووٹ کو جس طرح انہوں نے 3 اور صوبوں میں اپنا ووٹ ختم کر دیا ہے، اسی طرح سندھ کا باقی ووٹ جو ہے پیپلز پارٹی کو ہے، اور پیپلز پارٹی اپنا ووٹ خراب نہ کرے۔ اگرچہ سندھ پر ایسی کوئی حکومت آئی، ایسی کوئی بات ہوئی تو سندھ کا عوام کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ امید ہے میری یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔